جب ہم مال نیوٹریشن کی بات کریں تقریباً 15% آپ کی مدرس جو ہیں چائلڈ بیئرنگ ایج کی وہ مال نرشڈ ہیں. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اگر مال نرشڈ مدر ہے اوبیسلی اس کا جو برتھ آؤٹ کم ہے وہ بھی اسی طرح نیگیٹو ہونا ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق جو WFP اور سن نے ایک اسٹڈی کی تھی، اس کے مطابق جو اس کی اکنامک کاسٹ ہے میل نیوٹریشن کی وہ تقریباً $7.6 بلین پر ایئر، جو ہمارے GDP کے 3% ہے. اور اگر ایک ماں اینیمک ہے تو اس کا کیا کوریلیشن ہے اس کے بچے کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ؟ A healthy mother will bear healthy children and a healthy child will grow up as a healthy adult again an adolescent girl، اور اسی طرح ایک ہیلدی سائیکل چلتا رہے گا. ایک تو مدرس کی ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے انفلوئنسرز ہیں ان ساروں کی بھی ایجوکیشن ضروری ہے. اس طرح ہم ابھی نرشما کیمپین میں ہم ڈفرینٹ چینلز ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک تو آپ کا ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن، جس میں مدرس کے ساتھ انٹرپرسنل کمیونیکیشن مطلب کہ 1-on-1 وزٹس یا 1-on-1 جو آپ کی میٹنگز ہیں اس میں آپ ان کو اویئر کرتے ہیں، سینسٹائز کرتے ہیں. تو جو ان لوگوں ان گروپس کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں. ہمارے پاکستان میں مال نیوٹریشن یا غذائی قلت کے شکار بچے اور مائیں بہت زیادہ تعداد میں بڑھ چکے ہیں. نیشنل سروے ایک ہوئی تھی 2018 میں، اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے تقریباً ہر دوسری ماں اینیمک ہے، مطلب 50% تقریباً آپ کی اینیمیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح ایڈولسنٹ گرلز کی اگر ہم بات کریں سیم کنڈیشن ہے. ایڈولسنٹ گرلز اگر آپ کا 54% ایڈولسنٹ گرلز اینیمک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے دیز آر یور پروسپیکٹیو مدرس. بالکل انہی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، وہیں سے آپ نے ان کی اینیمیا کو ایڈریس کرنا ہے، وہیں سے آپ نے ان کی مال نیوٹریشن کو ایڈریس کرنا ہے، سو دیٹ وین دے گیٹ میریڈ اینڈ دے پلان فار کنسیپشن وہیں سے ایک تندرست سٹارٹ وہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ECD کا جو پروگرام ہے، پوڈ کاسٹ کا جو سیریز ہے، اس میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں. آج ہمارے ساتھ نیوٹریشن انٹرنیشنل سے 2 ہمارے اہم ایکسپرٹس تشریف لا چکے ہیں. ان کو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ECD کا جو سیریز ہے اس کا آج 17 پروگرام ہے. میں پروگرام کے آغاز سے پہلے ان دونوں صاحبان کا بریفلی انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی. داور عدنان شمس صاحب ہے ہمارے ساتھ. آپ پروگرام مینجمنٹ اینڈ بیہیویئرل کمیونیکیشن کے بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کا 21 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. داور صاحب نے نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسیز اور اسٹریٹجیز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو آج کل آپ نیشنل مینیجر ہے فار دا میٹرنل نیوٹریشن کمپین نرشما، جو ایک بہت بہترین کمپین چل رہا ہے جس کو میں کافی غور سے دیکھتی ہوں، اور اس کو پھر ہم اپنے پلیٹ فارم سے پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے شاہد فضل صاحب تشریف رکھتے ہیں. شاہد فضل صاحب بھی پبلک ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے پروفیشنل ہے، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ سے 20 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، اور آپ نے بھی نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسیز اور اسٹریٹجیز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور کرنٹلی آپ ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر نرشما جو کمپین ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اور اس میں جو ہم باتیں کریں گے وہ ہمارے پچھلے جو ایپیسوڈ ہے، جو ہمارا ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا ایپیسوڈ ہے، اس سے لنک کرتا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ مٹرنل نیوٹریشن اور جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے اس پہ ہم بات کریں گے. پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے کافی اس کو ایکسکلوسیولی نہیں بلکہ تھوڑا اس کو انڈائریکٹلی ٹچ کیا ہے. ہم نے ماں کا جو ڈپریشن ہے، مٹرنل ڈپریشن، اس کا بچے کے ڈیولپمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر ماں کی فزیکل ہیلتھ، اس کی جو مینٹل ہیلتھ یا جو اوور آل ماں کا ویل بینگ ہے اس کا بچے کے اوپر، اس کی اپنی صحت کے اوپر، اور فیملی اوور آل جو فیملی کی صحت ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے. لیکن آج ہم ایکسکلوسیولی جو مٹرنل نیوٹریشن ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کا جو بچے کے ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے یا اس پہ جو پازیٹیو یا نیگیٹو جو امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی داور صاحب آپ سے کہ آپ ہمیں نیوٹریشن انٹرنیشنل کے بارے میں بتائیں، ہمارے سامعین کو بتائیں
کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل ہے کیا، یہ کب سے پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور آج کل کون سی چیزیں ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز سے؟ تو اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ میڈم خدیجہ. نیوٹریشن انٹرنیشنل جسے پہلے مائکرو نیوٹرینٹ انیشیٹو کے نام سے جانا جاتا تھا، اٹس اے گلوبل آرگنائزیشن اینڈ ہم 60 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہے ہیں، پرائمریلی ان ایشیا اینڈ افریقہ. اینڈ وی پرووائڈ اینڈ وی آر ڈیلیورنگ پروون نیوٹریشن انٹرونشنز ٹو دوز ہو نیڈ دیم دا موسٹ. ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں گلوبلی وہ گورنمنٹ آف کینیڈا اس کو سپورٹ کرتی ہے، اینڈ وی ورک ود گورنمنٹس ود ڈونرز اینڈ امپلیمنٹرز ٹو کنڈکٹ کٹنگ ایج ریسرچ. اس کے علاوہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ان پالیسی فارمولیشن اینڈ انٹیگریٹ نیوٹریشن ان ٹو براڈر ڈیولپمنٹ پروگرامس. سو یہ ہمارا اوور آل گلوبلی یہ پروگرامس ہیں. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، سو نیوٹریشن انٹرنیشنل ہیز بین ورکنگ ان پاکستان اوور دا پاسٹ 25 years. اوکے ماشاء اللہ. اور ہم نے ان 25 years میں ڈفرینٹ ویریس پروگرامز ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں، جس میں میٹرنل اینڈ نیو بورن ہیلتھ، ایڈولسنٹ نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ، اس کے علاوہ آپ کی وائٹامن اے سپلیمنٹیشن، اس کے علاوہ جو یونیورسل سالٹ آیوڈائزیشن اس میں ہم لیڈ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو آئرن اینڈ فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن، ویٹ فلور اینڈ آئل فورٹیفیکیشن، یہ کچھ پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ریسنٹ انیشیٹوز ہیں اس میں MMS ہے، ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹیشن کا ایک انیشیٹو ہے جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور ہم جس اب بھی جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نرشما کیمپین ہے، پاکستان میٹرنل نیوٹریشن کیمپین، نرشما کیمپین. یہ بھی نیوٹریشن انٹرنیشنل اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے، جس میں ہم پاکستان میں جو میٹرنل میل نیوٹریشن کی سچویشن ہے، انڈیکیٹرز ہیں، ان کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے تھینک یو سو مچ. تو آپ نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اس پہ تفصیل سے بتائیں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایگزیکٹلی آپ کیسے کام کرتے ہیں، اور آپ اکراس دا کنٹری کر رہے ہیں یا کچھ اسپیسیفک ایریاز کو آپ فوکس کر رہے ہیں؟ گلوبلی اگر ہم بات کریں، سو جتنے بھی جن کنٹریز میں ہم کام کریں وہاں پہ گورنمنٹس کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز، ان کی پالیسیز، ان کو ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ان امپلیمنٹنگ دوز. اس کے علاوہ جہاں پہ ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے ٹو دا گورنمنٹ، وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں پالیسی فارمولیشن اینڈ اسٹریٹجی فارمولیشن. سیم اسی طرح پاکستان میں بھی ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں، ان کی پالیسیز، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان امپلیمنٹنگ دوز. اوکے تھینک یو ویری مچ. شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میٹرنل نیوٹریشن، تو ہمیں ذرا آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن کیا ہے، کیا سچویشن ہے پاکستان میں میٹرنل نیوٹریشن کو لے کے، اور اس سے ہم ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، اکانومی کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے، اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارا فیوچر ہے وہ ہمارے بچے ہیں، وہ کیسے متاثر ہو رہے، اس پہ آپ اگر کائنڈلی روشنی ڈالیں. جی بالکل شکریہ. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ECD کے پلیٹ فارم پہ بلایا، کیونکہ میٹرنل نیوٹریشن اینڈ چائلڈ نیوٹریشن اس کا ECD کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. بالکل. تو اس کی کنیکشن بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم براڈر پکچر پہ دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں مال نیوٹریشن یا غذائی قلت کے شکار بچے اور مائیں بہت زیادہ تعداد میں بڑھ چکے ہیں. جی. نیشنل سروے ایک ہوئی تھی 2018 میں، ابھی انشاءاللہ 1-2 سال میں دوبارہ بھی ہوگی. اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے تقریباً ہر دوسری ماں اینیمک ہے. ہر دوسری ماں مطلب 50% تقریباً آپ کی اینیمیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح ایڈولسنٹ گرلز کی اگر ہم بات کریں سیم کنڈیشن ہے. جب ہم مال نیوٹریشن کی بات کریں تقریباً 15% آپ کی مدرز جو ہیں چائلڈ بیئرنگ ایج کی وہ مال نرشڈ ہیں. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اگر مال نرشڈ مدر ہے اوبیسلی اس کا جو برتھ آؤٹ کم ہے وہ بھی اسی طرح نیگیٹو ہونا ہے. بالکل. اس کے پریگنینسی کے دوران جو لاسز ہونے وہ ارریورسیبل ہو جاتے ہیں جس ٹائم پہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ایک پریکرسر ہے بچے کی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا. بالکل. اس کا امیون فنکشن کمپرومائز ہو جائے گا، اس بچے کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی.
تو آپ کا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا آبجیکٹیو وہیں سے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سلوشن بھی وہیں پہ ہی ہے. بالکل. جتنا ہم میٹرنل نیوٹریشن کے اوپر فوکس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی چائلڈ سروائیول انکریز ہوگی. انفینٹ کی جو مال نیوٹریشن کی ریشو ہے یا اسٹنٹنگ کی پریولنس ہے وہ کم ہوتی رہے گی. لو برتھ ویٹ کی جو پریولنس ہے وہ کم ہوتی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ارلی چائلڈہڈ کے ڈفرینٹ جو آپ کے مائل سٹونز ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے آپ کی بیسز وہاں پہ بن جاتی ہے. بالکل. تو آپ یہ تو جو سچویشن ہے یہ کافی مایوس کن ہے. اگر 50% مدرز اینیمک ہے اس کا ذرا کو ریلیشن ہمیں بتائیں کہ ایک اینیمک مدر یا جس میں یہ ڈیفیشنسی ہے اوبویسلی اس میں پھر کئی اور ڈیفیشنسیز بھی ہے, تو اس کا آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ لنک ہے اس کے بچے کے ساتھ. اور یہ پھر ساتھ ساتھ آپ نے جو نیوٹریشن انٹرنیشنل جو سروے کی آپ بات کریں 2018 اس کو میں نے بھی پڑھا ہے. تو آپ نے ساتھ ساتھ جو ایڈولسنٹ گرلز ہیں ان کی بھی بات کی. تو میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ماں کے پریگننٹ ہونے پہ ایڈریس نہیں کیا جا سکتا ہے. جی. تو آپ ہمیں ذرا سمجھائیں کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کون سا رائٹ ٹائم ہے, کہاں کہاں ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں, اور اگر ایک ماں اینیمک ہے تو اس کا کیا کو ریلیشن ہے اس کے بچے کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ. بالکل. دیکھیں آپ اگر اس ویشیس سائیکل کو دیکھیں نا, آپ ہیلدی مدر ول بیئر ہیلدی چلڈرن اینڈ دا ہیلدی چائلڈ ول گرو اپ ایز اے ہیلدی ایڈلٹ اگین این ایڈولسنٹ گرل, اور اسی طرح ایک ہیلدی سائیکل چلتا رہے گا. بالکل. لیکن اگر یہیں سے ہی آپ نے ایکشن ایز ارلی ایز پاسبل آپ نے ایکشن لینا نہیں شروع کیا تو مال نیوٹریشن اور چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کوئی امپیکٹ نہیں لے کے آ سکتے. بالکل. تو اس وجہ سے ہمارا اگر ہم یہ فلڈز اور ارتھ کویک کے ٹائم پہ جب ایمرجنسیز بڑی تھی ہمارا سارا فوکس چائلڈ مال نیوٹریشن کے اوپر تھا. اوکے. ابھی لوگوں نے ریکگنائز کرنا شروع کیا کہ آپ نے بیسس کے اوپر جانا ہے, کیونکہ آپ کا ریورسیبل سٹیج ہی پریگننسی کے ٹائم پہ ہے یا جب بچہ 2 سال تک نہیں پہنچا ہوتا اس ٹائم پہ. بالکل. ابھی ریکگنیشن یہ اسٹارٹ ہوئی ہے کہ اس سے بھی ایک سٹیج پیچھے ہمیں جانا چاہیے. بالکل. ایڈولسنٹ گرلز اگر آپ کا 54% ایڈولسنٹ گرلز اینیمک ہیں, اس کا مطلب یہ ہے دیز آر یور پروسپیکٹیو مدرس. بالکل. انہی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, وہیں سے آپ نے ان کی انیمیا کو ایڈریس کرنا ہے, وہیں سے آپ نے ان کی مال نیوٹریشن کو ایڈریس کرنا ہے, سو دیٹ وین دے گیٹ میریڈ اینڈ دے پلان فار کنسیپشن وہیں سے ایک تندرست سٹارٹ وہ لیں. اوکے. تو اگر وہ مال نرشڈ ہوں گے تو آبویسلی ان کی کنسیپشن پراپر نہیں ہوگی, ان کی جو ڈیفیسٹس ہوں گی مائکرو نیوٹرینٹ ڈپازٹس کی وہ اس کے فیٹس کو اسی طریقے سے ڈیفیشینٹ سٹورز ملیں گے اس کو. بالکل. وہاں سے اگر اینیمک مدر ہے اس کی بچے کی فیٹل ڈیولپمنٹ کمپرومائز ہو جائے گی, تو اس کا امیون فنکشن کمپرومائز ہو جائے گا, اس کی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری کمپرومائز ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل ڈس آرڈرس بھی مدر کی پریگنینسی کے ٹائم پہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں مدرس کے, اور پھر پوسٹ ڈیلیوری جو ڈس آرڈرس ہیں, اور جو مینٹل ہیلتھ کا تعلق ہے وہ بھی نیوٹریشن سے ہے, وہ بھی نیوٹریشن کے ساتھ ہے. جتنی بھی ویل نرشڈ مدرز ہوتے ہیں ان کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی اسی طریقے سے کم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ڈائریکٹ بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی پھر اثر پڑتا ہے. بالکل امپیکٹ ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. اور یہ جو میل نرشڈ مدرز ہے یا ڈیفیشنسیز کے ساتھ جو ہماری بہنیں ہیں مائیں ہیں, آپ کے خیال میں یہ رورل ایریاز میں زیادہ ہے یا شہروں میں ہے, کیا ہے ان کا کس طرح سے ان کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے ملک میں, کہاں یہ آپ کو زیادہ اس طرح کے ایشوز نظر آتے, کون سے علاقوں میں؟ رورل ایریاز میں جہاں پہ غربت ہے, جہاں پہ لوگوں کی افورڈیبلٹی کم ہے, وہاں پہ تو ظاہری بات ہے کہ مال نیوٹریشن کم ہوگا, مال نیوٹریشن زیادہ ہوگی, زیادہ وہ افیکٹ ہوں گے. بالکل. لیکن دوسری طرف اگر ہم اینیمیا کی پرسنٹیج دیکھیں تو وہ آپ کے رورل اربن اور رچ اینڈ پور سارے کلاسز کے اندر وہ پریویلنٹ ہے. اوکے. تو مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز بہت زیادہ پریویلنٹ ہیں اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں. اوکے. تو ایون وہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز کو بھی اگر ہم کور نہیں کرتے اٹ مینز اٹ از افیکٹنگ دا ہول آف دا کنٹری. اوکے. تو یہ ان باؤنڈریز سے باہر کی بات ہے. اسی طرح ایک آپ کا ایک ہم کہتے ہیں نا ایک انڈیکیٹر ہے کہ کتنی مائیں جو ہیں وہ بریسٹ فیڈ کراتی ہیں, جی, اس کی بھی جب آپ بائیفرکیشن دیکھیں نیشنل سرویز کے اندر تو اتنی ہی خراب کنڈیشن رورل میں ہے جتنی کہ آپ کے اربن میں ہے. بالکل. تو دونوں کے کازز الگ ہو سکتے ہیں کہ ایک شاید
غربت کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے نہ پلاتے ہوں گے, اور دوسری کا شاید کوئی اور اس کا ریزن ہو, لیکن دونوں جگہوں پہ تقریباً پریویلنٹ ہے. بالکل. اچھا, تو جو کانسیکوینسز ہے داور صاحب اس کے مٹرنل میل نرشمنٹ کا جو کوزز ہے یا اس کے جو کانسیکوینسز ہے, کوزز پہ تو شاہد صاحب نے تھوڑی بہت بات کی, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہے پاپولیشن کے اوپر, اس کے کیا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہے, یا اوور آل جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہماری اکانومی پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے, ہمارے ملک کو آگے لے جانے کے لیے, اس کو ترقی کے اس پہ چڑھانے کے لیے سفر پہ آپ کے خیال میں کیا کانسیکوینسز ہے اگر ہماری مدرس صحیح نرشڈ نہیں ہے؟ تو دیکھیں, اگر ماں صحت مند نہیں ہے, اگر ماں کی صحت کمزور ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ انڈر ویٹ ہے یا ایون اگر وہ اوور ویٹ بھی ہے یا اوبیز ہے, دونوں کے ہیلتھ کنسیکوینسز بھی ہیں اور اکنامک کنسیکوینسز بھی ہیں. اگر ہم ہیلتھ کنسیکوینسز کی بات کریں, اس میں آپ کی اگر ماں صحت مند نہیں ہے, وہ کمزور ہے, سو اس میں ایک تو جو مورٹیلٹی کی ریشو ہے, مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی کی ریشو وہ ہائی ہوگی. دوسرا آپ کے جو اسٹل برتھس, آپ کے پری میچور برتھس, اسٹنٹنگ, ویسٹنگ, انڈر ویٹ ان نیو بورن, وہ آپ کی بہت زیادہ اس کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہوگی اس کی. جی, اس کے علاوہ اگر آپ ایک پریگننٹ خاتون, اگر وہ پریگننسی کے دوران اگر موٹاپے کا شکار ہے, سو اس میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, آپ کے ڈائبٹیز اور ان کے چانسز کافی زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں, اور اس کے پھر امپلیکیشنز جو آنے والے بچے ہیں اس پہ بھی پڑتے ہیں. جب ہم اکنامک کنسیکوینسز کی بات کرتے ہیں, سو وہ تو بہت ہی الارمنگ ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق جو WFP اور سن نے ایک اسٹڈی کی تھی, اس کے مطابق جو اس کی اکنامک کاسٹ ہے میل نیوٹریشن کی, وہ تقریباً 7.6 بلین پر ایئر ہے, ڈالر, 7.6 بلین ڈالرز پر ایئر, جو کہ بہت ہی ہائی ہے, اور جو آپ کے جو ہمارے GDP کے 3% ہے. سو آپ کے GDP کا 3% جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے. اور یہ پھر اگر ہم اس کو سمجھے کہ یہ کون سے اس کے اسپیکٹس آتے ہیں, اس میں آپ کی ہیلتھ کیئر کی ایکسپینسز وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. وہ ایک میجر کاسٹ ہے جس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے 7.6 بلین ڈالرز کو. دوسرا آپ کی جو مورٹیلٹی ہے, مورٹیلٹی بھی آپ کی بہت زیادہ ایک کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس کو. تیسرا آپ کی جو کوگنیٹیو اور گروتھ ہے, وہ ایک میجر انڈیکیٹر جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں. اور آپ کے جو ہیلتھ کیئر ایکسپینسز ہیں, جو موربیڈیٹی کی وہ ایکسپینسز آ جائیں, سو یہ ٹوٹل ملا کے آپ کے 7.6 بلین ڈالرز پر ایئر بنتے ہیں, جو کہ بہت بڑی ہے, بہت بڑا اماؤنٹ ہے. بالکل. تو آپ کے خیال میں یہ اس کے مین ریزنز کیا ہے, کیوں یہ ہمارے پاس اتنے میل نرشڈ مدرز ہیں, یا کیوں ہماری پاپولیشن میں یہ نیوٹرینٹس کے ڈیفیشنسیز ہے؟ دیکھیں, اس کے ریزنس تو بہت زیادہ ہیں. ایک تو آپ کی جو انیڈیکویٹ ہیلتھ کیئر سروسز ہیں, جس میں آپ کی اینٹی نیٹل کیئر سروس, پوسٹ نیٹل کیئر سروس تک ایکسیس, جو کہ شاہد صاحب نے جس طرح سے ابھی اسٹیٹسٹکس بھی بتایا کہ NNS کے مطابق بہت ہی کم پرسنٹیج جو ہے وہ جو اینٹی نیٹل کیئر وہ سروسز اور پوسٹ نیٹل کیئر سروس تک وہ پہنچ پاتے ہیں. یہ ایک میجر ریزن ہے. دوسرا آپ کا جو مین ہے وہ پروگرامز, پالیسیز بنی ہوئی ہیں, اسٹریٹجیز بنی ہوئی کافی ساری گورنمنٹ کی. ہاں جی, اگر ہم میٹرنل نیوٹریشن کی بات کریں, سو گورنمنٹ آف پاکستان نے یونیسیف کے تعاون سے ایک کمپریہنسو میٹرنل نیوٹریشن اسٹریٹجی بنائی ہے 2022 سے 2027 تک. بالکل. اس میں پروونشل آپریشنل پلانز بھی بنے ہوئے. ہر ایک پروونس کے اپنے آپریشنل پلانز ہیں کہ اگر آپ یہ امپلیمنٹ کریں گے, آپ کی ہائی پروون انٹرونشنز ہیں, اگر وہ امپلیمنٹ کریں گے تو میٹرنل میل نیوٹریشن کے ایشو کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. سو وہ اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے, اس میں ایک تو آپ کا ریسورس کنسٹرینٹ, ٹھیک ہے, جو ابھی آج کل کے حالات ہیں, اس میں گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اتنا جو ان کے ADPs ہوتے ہیں, اینول ڈیولپمنٹ پلانس, اس میں وہ اتنا بجٹ ایلوکیٹ کر نہیں پاتے نیوٹریشن کو. سو اسی وجہ سے جو ہمارے پلانز ہیں, جو اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ آپ کی جو پاورٹی ہے, پاورٹی ایک میجر ایشو ہے جو کہ کمیونٹی لیول پہ پریویل کرتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے نیوٹریشن ایجوکیشن.
وہ انسفیشینٹ ہے ایٹ کمیونٹی لیول. چاہے وہ مدرس کی ایجوکیشن نیوٹریشن ایجوکیشن وہ کم ہے, ان کے جو انفلوئنسرز ہیں چاہے مدر ان لاز ہیں, ہسبینڈز ہیں. کیا ایجوکیشن, کس قسم کی ایجوکیشن ان کو ملنی چاہیے جو کمیونٹی ایجوکیشن؟ پازیٹیو نیوٹریشن پریکٹسز, ہیلدی ڈائٹس, آپ کی جو اینٹی نیٹل کیئر پوسٹ نیٹل کیئر وہ انشور کرے کہ وہ جائیں کم از کم 8 ان کے اینٹی نیٹل کیئر وزٹس ہوں اور اس طرح 4 پوسٹ نیٹل کیئر وزٹس. اس طرح کی ایجوکیشن یا ان کو کون کون سی خوراک ہیں, کون کون سی خوراک ہیں جو ان کے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے. یا بریسٹ فیڈنگ ہے, وہ جو ارلی انیشیشن ہے یا ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ کتنے ٹائم تک دینی چاہیے. اس کے علاوہ جو برتھ اسپیسنگ ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن. یہ بہت ساری تو یہ ساری جو باتیں آپ کر رہے داور صاحب یہ تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ آپ کس ڈپارٹمنٹ یا کس منسٹری کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمزوری ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی یا یہ ایفیکٹولی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے؟ کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گیپ کہاں موجود ہے؟ دیکھیں, جو میل نیوٹریشن ہے وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا وہ رول نہیں ہے. یہ ملٹی فیسیٹیڈ اور ملٹی سیکٹورل ایشو ہے جس میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا رول ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ زیادہ ہے سو اس لیے ہیلتھ کا ایک لیڈ رول ہے, لیکن باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر ہے, فوڈ ہے, ہر ایک کا اپنا رول ہے. اور ہر ایک نے اپنا, جب تک یہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک آپ میل نیوٹریشن کے ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے. جی, تو جن اسٹریٹجیز کی آپ بات کریں یا جن پلانس کی آپ بات کریں تو وہ کیا وہ انٹیگریٹڈ پلانس ہے, یہ سارے سیکٹرز مل کے کرتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے, یا ہر کسی کا اپنا انڈیپینڈنٹ پلان ہوتا ہے؟ کس طرح سے یہ پلاننگ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو اسٹریٹجی بنی ہے, اسٹریٹجی میں کنسلٹیشن ہوئی ہے, پروونشل کنسلٹیشن, اور اس کے بیس پہ ہی یہ پوری اسٹریٹجی بنی ہے. اور اس پروونشل کنسلٹیشن میں سارے ڈپارٹمنٹ اس میں آن بورڈ ہیں, ایون جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ بھی آن بورڈ. ہر ایک کے اپنے جو ان کے انپٹس کی بیس پہ ہی یہ ساری جو اسٹریٹجی ہے یا پلانز ہیں یہ بنے ہوئے ہیں. اوکے جی, اور انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے اس پلانس پہ کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جب تک اس کی امپلیمنٹ کون کر رہا ہے؟ امپلیمنٹ یہ پروونشل گورنمنٹس, جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اوکے, اور اس کا کوئی اسسمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز پلان کی, ڈیزائن کی, اس کو امپلیمنٹ کیا اور جا کے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے لیٹس سے ہم نے اسٹنٹنگ کو ایڈریس کرنا ہے, اسٹنٹنگ کے لیے کوئی ہمارا پلان امپلیمنٹ ہوا ہے, اس کو جا کے کوئی دیکھتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا اچیو کیا ہے, اس میں کیا گیپس ہے اور اس کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں نیشنل لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک ڈفرینٹ میکینزمز بنے ہوئے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, نیشنل لیول پہ بھی نیشنل نیوٹریشن فورم بنا ہوا ہے, اس طرح اسٹیئرنگ کمیٹیز ہیں ایٹ پروونشل لیول, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی میکس بنے ہوئے تھے, ڈسٹرکٹ میل نیوٹریشن ایڈریسر کمیٹیز, جس کو ڈپٹی کمشنر اس کو لیڈ کرتا تھا. سو یہ پورے ایک میکینزم بنا ہوا ہے جو کہ جتنے بھی نیوٹریشن کے پروگرامز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو وہ انشور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایڈیشن میں کر لوں بھی, پلاننگ کمیشن نے جو نیشنل منسٹری ہے انہوں نے بھی ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی نیوٹریشن سینسٹیو اور اسپیسیفک انڈیکیٹرز ہیں ان سب کی ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں کیومولیٹیو نیشنل لیول پہ. تو وہ ڈیٹا بیس اس طرح کی ہوگی کہ جتنے بھی نیوٹریشن کے ساتھ ریلیونٹ 8-9 سیکٹرز ہیں ان کے نیوٹریشن سینسٹیو جتنے بھی انٹرونشنز ہیں وہ سب ایک جگہ پہ رپورٹ ہوتے جائیں گے, اور اس کا ایکسیس پھر ہر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوگا. ان کو پتہ چلے گا کہ میری سپوز واٹر سینیٹیشن کی ایکٹیویٹی کس طرح نیوٹریشن کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, ایگریکلچر کی کیسے کر رہی ہے, نیوٹریشن ڈائریکٹلی کیسے اپنے ٹریٹمنٹ میں اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے. تو ایک جگہ پہ اس کے ڈیسیجن میکرز کے لیے ایک ٹول ابھی بن رہا ہے, انشاءاللہ دسمبر تک وہ چیز بھی سب لوگوں کو ایکسیسیبل ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. اور چونکہ ہم آج مدرس کی بات کر رہے ہیں, مدرس ہمارا ٹارگٹ لیٹس سے پاپولیشن ہے, تو ان تک آپ جیسے ایکسپرٹس کی ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے؟ آپ ان کو کوئی ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, ان کو ایجوکیشن دینا, نیوٹریشن سینسٹیو باتیں بتانا, یہ ممکن ہے, یہ ہوتا ہے؟
جی بالکل، دیکھیں نیوٹریشن کی بہت سارے پروگرامز الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ شکلوں سے موجود ہے. کسی جیسے سندھ میں کچھ پروگرامز چل رہے ہوں گے, کے پی میں چل رہے ہیں, پنجاب میں چل رہے ہیں, کچھ ڈونر فنڈڈ ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ کے اپنی انیشیٹوز ہوتے ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ چائلڈ مال نیوٹریشن سے ہمارا جو اسکوپ ہے وہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے میٹرنل مال نیوٹریشن کی طرف. بالکل. تو بائی ڈیفالٹ سارے پروگرامنگ میں میٹرنل مال نیوٹریشن کو ٹریٹ کرنے کا کمپوننٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کا بھی کمپوننٹ نظر آ رہا ہوگا. جس طرح ابھی پہلے انہوں نے بتایا کہ اویئرنیس مدرس کی انکریز کرنا بہت زیادہ ضروری ٹورڈز ہیلدی بیہیویئرس اینڈ ٹورڈز ایڈہیرنس ٹو ہیلتھ ایڈوائس, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ایڈوائس, یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. بالکل. تو یہ الگ الگ لیولس پہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن بائی ڈیفالٹ ابھی ہر جگہ پہ اس کا بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کا کمپوننٹ ایک چل رہا ہوگا. اوکے. گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پروگرام آپ نے سنا ہوگا, نشو نما کا ایک پروگرام. بالکل. وہ بھی آپ کا سیفٹی نیٹ کا ایک کمپوننٹ ہے جس میں مال نیوٹریشن کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے. کنٹری وائڈ جو آپ کے BISP کے بینیفیشریز ہیں ان کو اس کی سپورٹ مل رہی ہے. ایک جو ہمارا کیمپین ہے نرشما پرٹیکولرلی, یہ بھی جو گیپ ہے, نالج گیپس ہیں ہیلتھ کیئر کمیونٹی کے اندر, جو میٹرنل مال نیوٹریشن کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کر پاتے اپنے ورک لوڈس کی وجہ سے, یا تھوڑا سا مطلب اس کی اویئرنیس کے کم ہونے کی وجہ سے, ان گیپس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیشن وائڈ. اوکے. تو ہمارا خود کور پہ بھی مدرس ہی ہیں ہر سارے انٹرونشنس کے. تو کوئی امپرومنٹ آپ کے خیال میں ایز اے ریزلٹ آف آل دیز انٹرونشنز جو میل نرشڈ مدرس ہیں ان کی تعداد میں آپ سمجھتے ہیں دن بہ دن کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کا تو تعلق جو آپ نے خود کہا کہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تمام کمپوننٹس پہ, تمام جو بچے کے ڈیولپمنٹل ڈومینس ہیں ان کو متاثر کرتا ہے. تو ہم کیا کمفرٹیبل ہے کہ جن ماؤں کے اوپر ہم انویسٹ کر رہے ان کو صحت مند بنانے کے لیے, تو اس تعداد میں ہم اضافہ کر رہے؟ جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسپوریڈک پروگرامز الگ الگ جگہوں پہ چل رہی ہیں. ہر پروگرام کا ایک اپنا M&E کا میکانزم ہوتا ہے اور ان کے ایویلویشنز بھی ہوتے ہیں. تو وہ جتنے بھی ہم پروگرام کی ایویلویشنز کو اگر انڈیویجولی دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو امپروومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ میٹرنل مال نیوٹریشن کے ریشوز کم ہوتے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کی ایڈہیرنس ٹورڈز گوئنگ ٹورڈز دا ڈاکٹرز, ANC PNC وزٹس کی طرف ان کا جانا, پھر نیوٹریشن کے ایڈوائس پہ عمل کرنا, ان کی اپنی نالج ٹورڈز بریسٹ فیڈنگ پریکٹسز, کمپلیمنٹری فیڈنگ پریکٹسز, وہ امپروومنٹ کے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے ایویلویشن سے پتہ آلریڈی چل رہا ہے. لیکن نیشنل لیول پہ جب آپ کی نیشنل سرویز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو ایک بڑا امپیکٹ والا فگر بتاتی ہے. جیسے ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے, مکس سروے ہوتی ہے, PDHS سروے ہے, ایک نیشنل نیوٹریشن سروے ہے. یہ ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد, 7-8 سال بعد, ایک ڈیکیڈ بعد. تو جب وہ چیزیں ہوں گی تب ہمارے پاس اپڈیٹڈ فگرز آتے رہیں گے کہ امپروومنٹ ان اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے بھی کچھ فگرز ہوں گے کہ پرانی سروے میں کیا بتایا گیا تھا اور نئی سروے میں بھی اس کا اپڈیٹڈ اسٹیٹس کیا ہے. لیکن امید یہ ہے کہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جائیں گی. جو اس وقت ہم چینلز استعمال کریں, یہ ان کو سینسٹائزیشن کی طرف ہم لے جا رہے پاپولیشن کو, اسپیشلی مدرس کو, تو آپ کے خیال میں انہی چینلز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے یا کوئی نئے چینلز بھی ہیں جن کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے؟ اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ مدرس کو ایجوکیٹ کریں, سینسٹائز کریں, اور یہ جو ایک الارمنگ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہے ان کو ہم ایڈریس کریں؟ دیکھیں اس میں ایک تو مدرس کی ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے انفلوئنسرز ہیں ان ساروں کی بھی ایجوکیشن ضروری ہے. سو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ چینلز آپ کو امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم ابھی نرشما کیمپین میں جو نرشما کیمپین ہے اس میں ہم ڈفرینٹ چینلز, ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ کہ جب ہم مدرس کی بات کر رہے ہیں اس میں کون سے ڈفرینٹ کمپوننٹس؟ جی میں اسی پہ ہی میں آ رہا ہوں. اس میں ایک تو آپ کا ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن, جس میں مدرس کے ساتھ انٹرپرسنل کمیونیکیشن, مطلب کہ 1-on-1 وزٹس یا 1-on-1 جو آپ کی میٹنگز ہیں اس میں آپ ان کو اویئر کرتے ہیں, سینسٹائز کرتے ہیں. مدر ان لاس کو, فادرس کو, ان کے جب نیکسٹ لیول پہ جائیں
تو جو ان لوگوں ان گروپس کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کی ایجوکیشن بھی ضروری ہے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی یہاں پہ، ایک 2 اسٹڈیز ہم نے کی تھی نرشما کیمپین کے انڈر. اس میں کافی نالج گیپس پائے گئے ہیں امنگ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اینڈ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ٹورڈز دس نیوٹریشن. سو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک پوری کیمپین ڈیزائن کی، اور اس کیمپین میں یہ تھا کہ ان کے جو نالج گیپس ہیں، چاہے وہ ANC PNC سے ریلیٹڈ ہیں یا ویٹ مینجمنٹ ڈیورنگ پریگننسیز ہیں یا ڈائٹ ڈائیورسٹی سے ریلیٹڈ یا اس طرح سے فورٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ جو ان کی نالج گیپس ہیں، ان کو انہینس کرنے کے لیے ایک تو ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک کمپوننٹ ہم نے ایڈ کیا، جس میں ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن ٹریننگ ہم ان کو دے رہے ہیں، جس میں ہم ان کو سینسٹائز کریں، اکوپ کریں، ان کی کیپیسٹیز کو انہینس کریں ٹورڈز ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف میٹرنل نیوٹریشن. اس کے ساتھ ساتھ جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو بھی ہم کیپیسٹیٹ کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامس. دوسرا ان کے لیے ہم نے ایک کمپریہنسو میڈیا کیمپین ہے، جس میں سوشل میڈیا کیمپین، اس میں ہم نے کی میسیجز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، کی میسیجز ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ ایسپیکٹ. جو ہم لائف سائیکل اپروچ کی بات کرتے ہیں، اس لائف سائیکل اپروچ میں ایڈولسنس سے لے کے آپ کی پریگنینسی اور پھر ڈیلیوری اور اس کے بعد ایون برتھ اسپیسنگ تک ہم نے سارے ایسپیکٹس کور کیے. ان کے ہم نے کی میسیجز ڈیولپ کیے ہیں، کمیونیکیشن میسیجز اینڈ ایڈوکیسی میسیجز. اور وہ ہم ان کو سوشل میڈیا کیمپین کے تھرو، جو ہمارے فیس بک پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کے تھرو ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پوسٹرز ہیں، انفوگرافک ویڈیوز ہیں، کچھ اس طرح پوڈ کاسٹس ہیں، ہمارے ٹی وی ٹاک شوز ہیں، ان کے تھرو ہم سینسٹائزیشن کیمپین ہم چلا رہے ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IC میٹیریل، ڈفرینٹ جو انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن میٹیریل ہم نے ڈیزائن کیا ہوا فار FHWs فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر ایز ویل ایز فار ڈاکٹرز، کہ ان کے لیے ایز ہو کہ وہ اگر پریگننٹ وومن ان کے پاس آتی ہیں سو ان کو وہ کاؤنسل کر سکیں پراپرلی. سو اس کے لیے ہم نے جو جاب ایڈز وغیرہ ہیں وہ سارے ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. ان کمپوننٹس کے تھرو ہم مدرس کو، ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرس کو، اور ایون جو کی اوپینین لیڈرز ہیں ان کے لیے ہم کچھ ایڈوکیسی لیول کے بھی ہم انٹروینشنز ہم کر رہے ہیں کہ ہم ایڈوکیٹ کریں فار میٹرنل نیوٹریشن. سو یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. چونکہ یہ لائف کورس ایکشن ہے، لائف کورس ایکشن پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں صرف پریگننٹ خواتین یا جو لیکٹیٹنگ وومن ہے صرف وہ شامل نہیں ہے نا، اور پاپولیشن بھی ہے، جیسے ایڈولیسنس ہے، جی اور ینگ لوگ ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، تو ان سب کے لیے آپ فوکس کر کے کرتے ہیں؟ جی بالکل. ہم وومن آف ریپروڈکٹیو ایج کی بات کرتے ہیں. سو وومن آف ریپروڈکٹیو ایج آپ کے 15 ایئر سے لے کے 49 ایئرس تک، اس پورے ٹارگیٹ کو ہم کور کر رہے ہیں. ہاں نہیں، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے فوکس اس میں فوکس پاپولیشن ہے. لیکن ظاہر ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ ساس کے اویئرنیس پہ ہم کام کرتے ہیں، یا جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہے ان کی ایجوکیشن، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ، کیونکہ یہ انٹر لنک چیزیں ہیں. یہ بیچاری ایک پریگننٹ خاتون یا ایک دودھ پلانے والی ماں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ کئی اور لوگوں سے اس کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. تو جب تک ہم ہر اس پہ کام نہیں کریں گے، میرے خیال میں اس کو ہم حل نہیں کر سکیں گے. بالکل جی. ہمارے جو کی کمیونیکیشن اینڈ ایڈوکیسی میسیجز ہیں وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ وومن کو، جو ان کے انفلوئنسرز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان کو، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو، جنرل کمیونٹی کو، ساروں کے لیے وہ میسیجز ہیں. نیوٹریشن کے کون سے پروون پروگرامز ہیں یا ایکشنز ہیں جو اب تک آپ لوگوں نے لیے ہیں؟ کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ہونے چاہیے یا ان کے بڑے اچھے نتائج آئے ہیں؟ جی ایکچولی اس طرح ہے کہ آپ کے جو بھی پروون انٹرونشنز ہیں وہ نہ صرف اس مدر کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس انفینٹ کو بھی، نیو بورن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بیس بھی بنا دیتے ہیں. بالکل. تو اس میں آپ کا سب سے پہلے یہ کہ جو آپ کا سروس ڈیلیوری کا پلیٹ فارم ہے وہ ہے کہ ہاسپٹل لیول تک ان کی ایکسیس، جو ان کے ریلیونٹ سروسز ہیں وہ کس طرح کے ہیں. تو ایڈولسنٹ کی اگر ہم بات کریں، اس ٹائم پہ ان کی اسکریننگ ریگولرلی ہونا نیوٹریشن کے لیے، کہ وہ مال نرشڈ ہیں یا نہیں ہے، ان کی اینول ڈی ورمنگ ہونا،
اس کے ساتھ ساتھ ان کی آئرن فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن. ایک انٹرونشن آپ کی یہ ہو جاتی ہے. تو ان کا ڈیلیوری پلیٹ فارم ہاسپٹلس اور یہ ریگولرلی ہوتا ہے اسکولوں میں, ریگولرلی پائلٹ لیول پہ کچھ پروگرامس چل رہے ہیں. NI نے ہی اسٹارٹ کیے تھے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, اور ابھی وہ اسکیل اپ ہو رہا ہے. اور یہ کہاں یہ اسکریننگ ہوتی ہے, اسکولوں میں, کالجز میں, یا کدھر؟ اسکولز میں بھی اسکریننگ ہوتی ہے اور ہیلتھ فیسلٹیز میں بھی اسکریننگ ہوتی ہے. تو پائلٹ لیول کے پروگرامز کی کامیابی کے بعد ابھی ان پروگرامز کو اسکیل اپ کیا جا رہا ہے. اسکریننگ کے بعد پھر جو ریکوائرڈ ایکشن ہے وہ بھی لیا جاتا ہے. ریکوائرڈ ایکشن ہے وہ لیا جاتا ہے, بالکل. تو ایک جو مین سپلیمنٹیشن کا ایک پروگرام جو سکسیزفل رہا ہے وہ ہے ویکلی آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن, جو بچیوں کو ہفتے میں ایک آئرن فولیٹ کی گولی دی جاتی ہے جو ان کی آئرن ڈیفیشنسیز کو, فولک ایسڈ ڈیفیشنسیز کو پریونٹ کرتی ہے. تو یہ پریونشن لیول کی ایکٹیویٹی آپ کی ہوگی. دوسری, جب خواتین پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے اینٹی نیٹل کیئر کے جو 8 وزٹس ہیں وہ سب سے مین ان کا ڈیلیوری پلیٹ فارم ہو جاتا ہے. تو آپ اگر وہاں پہ پھر کہیں کہ ان کو ان کی اپنی ڈائٹ کا مشورہ دینا, ان کی انیمیا پہ نظر رکھنا, ان کی پراپر ویٹ گین ڈیورنگ پریگنینسی پہ نظر رکھنا, پریونشن آف کمپلیکیشنز آف پریگنینسی پہ نظر رکھنا, وہ اس کا سکسیس اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ 8 دفعہ لازمی ہاسپٹل میں اپنا وزٹ کرائیں. اور اس میں کیا پریکٹس کیا ہے, کتنی خواتین ہیں یا کتنا پرسنٹیج ہے جو یہ فالو کر رہی ہے؟ جی, تقریباً 2023 میں WHO کا اسٹینڈرڈ فرام 4 وزٹس ٹو 8 وزٹس پہ بڑھ گیا ہے کہ اس کی کمپلائنس بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم ابھی جو نیشنل نیوٹریشن سروے کی اگر ہم فگرز دیکھیں, تقریباً 31-32% تک صرف کمپلائنس تھی 4 وزٹ پورے کرنے کے. لیکن اس کے اندر اگر اور بھی آپ ریسرچ کریں, اس میں یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ جن خواتین نے 4 وزٹس کیے ہیں ان میں اسٹنٹنگ کی پریولنس ان خواتین میں جنہوں نے کوئی وزٹ نہیں کیے ان کی نسبت ان میں اسٹنٹنگ کی, ان کے بچوں میں اسٹنٹنگ کی پریولنس 1/3 کم ہے. ویری نائس. 1/3 کم ہے. تو مطلب صرف وہ جو کمپلائنس ہے اپنے وزٹس پورے کرنا, کیونکہ وہ وزٹ پہ آئیں گے تو ان کو کچھ سکھایا جائے گا, بالکل ان کی انیمیا کا علاج کیا جائے گا, ان کی مال نیوٹریشن کا علاج کیا جائے گا. تو آپ کے کچھ پروون انٹرونشنز وہاں پہ آنے سے ہی ان کے حل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہاسپٹل کے باہر والے آپ کے کچھ انٹرونشنز ہیں, سپلیمنٹیشن ہو گئی آپ کی جو کمیونٹی میں ہوتی رہتی ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام سے ان کو سپلیمنٹس ملتے ہیں. ملٹیپل مائکرو نیوٹرنٹ سپلیمنٹ ایک نئی ایجاد ہے جس میں 15 مائکرو نیوٹرنٹس موجود ہیں, وہ بھی اسکیل اپ ہو رہا ہے نیوٹریشن انٹرنیشنل کی مدد سے. یہ صرف پریگننٹ خواتین کے لیے ہے یہ جو مائکرو نیوٹرنٹس کی سپلیمنٹیشن ہے؟ پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ خواتین کے لیے ہے پرٹیکولرلی, لیکن جو ہم ویکلی آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹ ایڈولسنٹس کے لیے بات کر رہے ہیں, ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیول تک پریونشن کے لیے بھی ایکسپینڈ ہو جائے, کیونکہ اس کا بینیفٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. انیمیا کے لیے تو ہے ہی اس کا بینیفٹ ایکولی, اسی طرح ہی یہ سپورٹ دے رہا ہے جس طرح آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئرن اور فولیٹ کے علاوہ 13-14 اور مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ایک اور آپ کا انٹرونشن ہے پروون جو فوڈ فورٹیفیکیشن ہے. اگین نیوٹریشن انٹرنیشنل پاکستان میں نیشنلی فوڈ فورٹیفیکیشن کا پائنیئر ہے اور گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. فورٹیفائڈ فوڈ بھی بہت سارے آپ کے مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسیز کو کور کرتی ہیں. کون سی چیزیں شامل ہیں؟ گندم اور تیل اور اس کے علاوہ؟ بالکل, آپ کے فوڈ فورٹیفیکیشن کے بیسیکلی 2 ڈرائیونگ فوڈس ہیں پرٹیکولرلی. ایک آپ کا ویٹ فلاور ہے اور ایک آپ کا آئل اینڈ گھی ہے. تو ویٹ فلاور میں آپ کا آئرن فولک ایسڈ, اور یہ پورے پاکستان کو دیا جاتا ہے؟ پورے پاکستان کو دیا جاتا ہے, بالکل. اور اس پہ ابھی NI کی مدد سے کچھ ریگولیشنز لیجسلیشنز بھی پروونسز پہ کامیابی سے ہو چکے ہیں. اور اس میں کیا چیزیں شامل ہے یہ فورٹیفیکیشن میں, اس میں کیا کیا چیزیں آپ لوگ ڈالتے ہیں؟ ویٹ فلاور میں آئرن, فولک ایسڈ, کچھ بی کمپلیکس کے وائٹامنز اور زنک شامل کیا جاتا ہے. ایک کچھ آپ کو ریسرچ بیسڈ کچھ آپ کو کوموڈیٹیز بھی نظر آئیں گے جو زنک فورٹیفائڈ ویٹ پہ بھی کچھ کام, بایو فورٹیفیکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جو آپ کا آئل اینڈ گھی ہے اس میں وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی شامل کیا جاتا ہے, کیونکہ وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی فیٹ سالوبل ہے, بالکل, تو اس میں وہ شامل کیے جاتے ہیں. تو آپ کے تقریباً 5-6 بہت میجر آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ان 2 فورٹیفائڈ پروڈکٹس میں سے ہی. تو یہ بھی آپ کے پروون انٹرونشن. اور یہ 100% پاپولیشن کو پاکستان میں ملتی ہے؟
ابھی آپشنل فی الحال مل رہی ہے، لیکن اس پہ جو لیجسلیشنز ہو رہی ہیں نا، اور آپ کی فوڈ اتھارٹیز اس پہ بہت پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے، تو ویری سون انشاءاللہ اس پہ انفورسمنٹ بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. اوکے. اور جو علاقے جہاں پر سٹنٹڈ بچے بہت زیادہ ہے، 40% ہے، اور کچھ جگہوں میں ہمارے علاقے میں بلتستان میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، جو مکس سروے ہے اس کے مطابق بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو کیا وہاں کوئی یہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہے وہ کوئی فوکسڈ وہاں پر ہے انٹرونشن ان بچوں کے لیے؟ بالکل. دیکھیں، آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ آپ کے ہائی پرائیورٹی ڈسٹرکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ملک کے الگ الگ جگہوں پہ. اس میں آپ کے جی بی کے بھی ہیں، کے پی اور جو آپ کے مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بھی کچھ ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ اسٹنٹنگ کی پریولنس بہت زیادہ ہے، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں. بالکل. تو آپ کے جتنے بھی انٹرونشنز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریسورسز کم ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہائی پریولنس اسٹنٹنگ کے، تو آپ کے پروون انٹرونشنز کے جو پروگرامز ہیں وہیں پہ ہی ڈیزائن کیے جاتے ہیں. بالکل. تو فورٹیفیکیشن کے، آپ کے سپلیمنٹیشن کے، آپ کی ایون سی ایم ایم کے جو ٹریٹمنٹ کے پروگرامز ہیں، جہاں پہ ہائی پریولنس آف اسٹنٹنگ ہوگی، آپ کو وہاں پہ یہ پروگرامز نظر آئیں گے. اوکے. اور ان کے ساتھ کیا بیہیویئر چینج کے لیے کوئی کمپوننٹ بھی ساتھ ہے اس انٹرونشن کے ساتھ، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو کیا سروسز مل رہے؟ نیوٹریشن پروگرامز جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو اس میں کمیونٹی موبیلائزیشن، بیہیویئر چینج کا کمپوننٹ لازمی نظر آئے گا. اوکے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک بیہیویئر چینج نہ ہو میرے خیال میں وہ انٹرونشن اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں پریونشن آف مال نیوٹریشن، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، ڈائٹری ڈائیورسٹی، ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر، ہر چیز کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو اسٹینڈرڈ پیکیجز اس کے موجود ہیں جو ہر نیوٹریشن پروگرام میں کمیونٹی موبیلائزیشن ہوتی رہتی ہے. اور یہ اویلیبل ہے آپ لوگوں کے ویب سائٹ پہ، یہ جو ریسورسز جن کا آپ ذکر کر رہے، اسپیشلی جو بیہیویئر چینج کے جو ٹولز ہے؟ بالکل موجود ہے. ہمارے ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہیں، گورنمنٹ کے ویب سائٹس کے اوپر بھی آپ کو منسٹری آف ہیلتھ کے ویب سائٹ پہ، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ویب سائٹ پہ، یونیسیف WFP کے ویب سائٹس پہ، آپ کو جتنے لوگوں نے اتنے عرصے سے کام کیا پاکستان میں، سب کے نالج پورٹلز پہ آپ کو اس کا میٹیریل مل سکتا ہے. اوکے. تھینک یو ویری مچ. آگے بڑھتے ہوئے داور صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے کام کرنے کا، تو آپ کیا اسی طرح سے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کرنا چاہیں گے، یا اس میں کوئی آپ کیا کہتے ہیں انوویشن لانا چاہیں گے؟ جب ہم گورنمنٹ کے پلاننگ کی بات کریں، پلاننگ میں گورنمنٹ نے آلریڈی پالیسی، اسٹریٹجیز، پلانز، ساری چیزیں ان پلیس ہیں. پھر جب ان کی امپلیمنٹیشن لیول کی بات آتی ہے، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونشل لیول پہ ڈپارٹمنٹل رسپانسبلٹیز ہیں، اور بہت سارے لیول پہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل بھی کر رہے ہیں، اپنی بیسٹ ایفرٹس کر رہے ہیں. کہیں پہ ریسورسز کی کمی کے مسئلے آ جاتے ہیں، یا کہیں پہ کیپیسٹی کی بات آ جاتی ہے کہ کیپیسٹی لے کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں اگر ان دونوں کو ایڈریس کیا جائے، سو ہم میٹرنل نیوٹریشن یا اوور آل نیوٹریشن کی سچویشن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پروگرام کے آخر میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کچھ کی میسیجز دے دیں جو ہم یاد رکھیں، ہمارے ویورز یاد رکھیں، اور اس پہ ہم عمل بھی کریں. صرف یاد نہ رکھیں بلکہ عمل بھی کریں. 2 کی میسیجز آپ ہمیں بتا دیں شاہد صاحب، اور 2 آپ ہمیں بتا دیں. دیکھیے، میٹرنل مال نیوٹریشن کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس پہ فوکس بہت زیادہ کم ہے. میری ساری اکیڈیمیا سے اور سارے ہیلتھ سیکٹر کے ایکسپرٹ سے ان پرٹیکولر ریکویسٹ یہی رہے گی کہ آپ میٹرنل مال نیوٹریشن کے اوپر آپ کے جتنے بھی انٹرونشنز ہیں، بھلے آپ میڈیکل الائڈ ہیلتھ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، آپ نیوٹریشن ایٹ لارج اینڈ میٹرنل نیوٹریشن اسپیسیفکلی، اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں، اپنے کریکولمز میں ڈال دیں، اپنے اویئرنیس سیشنز میں، اپنے ٹریننگز میں اس کو ڈال دیں. تھینک یو. دوسرا ریکویسٹ میرے اپنے جو ہمارے ڈاکٹرز اور کمیونٹی ہیلتھ ورکرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز جتنے ہیں، ان سب سے یہ بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی جتنی بھی آپ کی سپلیمنٹیشن کی، اسکریننگ کی، مدرس کی کاؤنسلنگ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کائنڈلی پلیز اس کے اوپر فوکس کریں.
کیونکہ یہ ایک دفعہ جو لاس ہو جاتا ہے نا ان کا وہ irreversible لاس ہے. مطلب اس ٹائم پہ جو نقصان ہے it might lead to a very high risk of mortality in mothers. بالکل. شرح اموات شرح امراض جو ماؤں کی ہے اور پھر ان کے نیونیٹس کی ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. بالکل. تو ایجوکیشن سیکٹر سے اور ہیلتھ سیکٹر سے دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے رول کو میٹرنل نیوٹریشن کے اوپر فوکس کر کے اس کو انہینس کریں. اوکے, اپنے کریکولم کا حصہ بنائیں جو مین اسٹریم کریکولم ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. جی سر. جی, اگر ہم نے میٹرنل نیوٹریشن کی سچویشن کو انڈیکیٹرز کو امپروو کرنا ہے سو ہمیں جو ہیلتھ کیئر ایکسیس کے گیپس ہیں, نیوٹریشن ایجوکیشن میں جو گیپس ہیں, یا اس کے علاوہ جو پروگرام امپلیمنٹیشن یا ریسورس ایلوکیشن میں جو گیپس ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. سو اس میں میرے خیال میں میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ایون جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ اس پہ فوکس کریں اور اس کو ایڈریس کریں. اور دوسرا ہم انویسٹ کریں ان افیکٹو میٹرنل نیوٹریشن پروگرامس ایٹ ناٹ اونلی ایٹ نیشنل لیول بٹ ایٹ پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول. اور اس میں جو صرف گورنمنٹ کا یا جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کا رول بھی اس میں ہے, لیکن اس میں جو مین رول ہے وہ سول سوسائٹی کا بھی رول ہے. سو سول سوسائٹی اپنا رول پلے کرے ان ایجوکیٹنگ مدرس, ان ایجوکیٹنگ جو ان کے انفلوئنسرز ہیں, اور ایڈوکیٹ کریں کہ جو میٹرنل نیوٹریشن کا ایجنڈا ہے اس کو پروونشل ڈیولپمنٹ پلانس کا حصہ بنائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت ہی بہترین کی میسیجز کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اینڈ کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو پروگرام کے دوران اس گفتگو کے دوران جو ہم نے بات چیت کی ہے, جو ان دو صاحبان نے یہاں پر پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور اہم باتیں کی ہے, ان پہ آپ لوگ عمل کریں گے. ایک جو میری گزارش ہے ہماری معاون سے کہ آپ کی جو صحت ہے آج ہم اس پہ فوکس کر کے بات کر رہے, تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف گورنمنٹ کی طرف دیکھیں یا ڈونرز کی طرف دیکھیں کہ وہ آپ کی صحت پہ کام کریں گے. آپ لوگوں نے ایکولی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ نے خود سینسٹائز ہونا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ آپ کی صحت نہ صرف آپ کے لیے ضروری ہے بلکہ پوری قوم کے لیے, اور قوم کی جو بنیاد ہے یا جو نیشن کی بنیاد ہے, سوسائٹی کی بنیاد ہے, وہ ہمارے بچے ہیں. اگر آپ کی صحت خراب ہوگی تو وہی خراب صحت پھر آپ کے بچوں کی بھی ہوگی, جو کہ ان کی پھر باقی ماندہ زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اسی میسج کے ساتھ ہم آج کا پروگرام یہیں پر اینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹائم کا, اور امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے. تھینک یو.